وہ سوال یہ ہے کہ اسلام نے ایک طرف دنیا کی مذمت کی ہے، پورا چیپٹر کھولا ہوا ہے کہ دنیا پست ہے، دنیا ذلیل ہے، دنیا بے اہمیت ہے، دنیا بے ارزش ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم کی وہ مشہور حدیث جہاں آپ نے فرمایا حب دنیا راس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کا مرکز دنیا کی محبت ہے۔ تو دوسری جانب یہی اسلام، یہی شریعت یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرو۔ حق الناس کی اتنی اہمیت بتائی گئی کہ جب شہید کے بدن سے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن سوائے حق الناس کی۔ لیکن اگر اس کی گردن پر کسی کا حق ہے، اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا، اگر کسی کا حق کھایا ہوا تھا، تو یہ حق الناس اس شہید کی گردن سے معاف نہیں ہوتا۔ اتنی اہمیت، کہا جھوٹ مت بولو، خیانت مت کرو، دھوکہ مت دو، لوگوں سے فریب کر کے ان کا مال غصب مت کرو۔ تو جب اسلام نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ دنیا بے ارزش ہے، بے اہمیت ہے، تو اگر کوئی جھوٹ بول کے، خیانت کر کے، دھوکہ دے کے کسی کا مال لوٹ رہا ہے تو ایک بے ارزش چیز کو وہ اپنے قبضے میں لے رہا ہے۔ جب دنیا بے ارزش ہے تو وہ اشیاء، وہ توابع دنیا کے، وہ بھی تو بے ارزش ہونے چاہیے۔ تو پھر اسلام نے کیوں اتنی شدت سے منع کیا ہے کہ حق الناس کا خیال کرو؟ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اگر کوئی خیانت کر رہا ہے، اگر کوئی مال میں ملاوٹ کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ تھوڑا سا مال وہ اپنے اختیار میں لے لے گا۔ کون سا مال؟ وہی مال، وہ دنیا کا مال جس دنیا کے لیے اسلام نے کہا کہ یہ دنیا بے ارزش ہے۔ جب دنیا بے ارزش ہے تو دنیا کا مال بھی بے ارزش ہے۔ تو اگر وہ بے ارزش چیز کو غصب کر کے، ظلم کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے کھا رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ بے ارزش چیز ہی تو ہے۔ سامعین محترم، اگر سوال آپ کے اذہان میں محفوظ ہوا تو اس کے جواب کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں جو دنیا کی بے اہمیتی اور بے ارزشی اور ویلیو کا نہ ہونا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جہان میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جو بھی پروردگار نے مخلوق تخلیق کی ہے، اس کی اگر اس کی ذات کے اعتبار سے ویلیو کو دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی ویلیو نہ ہو، اس کی ارزش و اہمیت و قدر نہ ہو۔ کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ کسی ایک چیز کا آپ نام لے کر مجھے بتائیں کہ یہ چیز اپنی ذات کے لیے بے اہمیت ہے، بے ارزش ہے۔ کس کا نام لیں گے؟ شیطان کا نام لیں گے نا۔ شیطان آپ کے اور ہمارے لیے مضر ہو سکتا ہے، بے اہمیت، بے ارزش ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے شر نہیں، اپنی ذات کے لیے خیر ہے، اپنی ذات کے لیے ارزش رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، ویلیو رکھتا ہے۔ آپ کے اور ہمارے لیے چونکہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اسی طرح آپ دیگر اشیاء کو، حتیٰ یہاں تک کہ وہ اشیاء، وہ حیوانات جو ظاہری اعتبار سے ہمیں ان میں کوئی خیر نظر نہیں آتا، لیکن وہ بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ویلیو رکھتے ہیں۔ مثلا زہریلا سانپ، بچھو وغیرہ، یہ اپنی ذات کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، ویلیو رکھتے ہیں۔ آپ کے اور ہماری نسبت سے وہ ویلیو نہیں رکھتے، وہ ہمارے لیے مضر ہیں۔ وہ مشہور حدیث کے جہاں ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ غذا تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک سے ایک چپکلی ان کے کھانے میں گر جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ میرے مالک، اتنی ساری مخلوق خلق کی تھی، اگر اس چپکلی کو پیدا نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ تو پروردگار کی وحی ہوئی کہ میرے کلیم موسیٰ، جو سوال، جو اعتراض تم مجھ پہ کر رہے ہو، یہی اعتراض یہ چپکلی بھی کر رہی ہے کہ پروردگار جہاں تم نے اتنے انسان خلق کیے، اگر موسیٰ کو خلق نہ کرتے تو کیا ہو جاتا؟ لہٰذا ہر چیز جو پروردگار نے خلق کی ہے وہ چیز اس کی ذات کے، اپنی ذات کے اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے بے اہمیت ہو۔ دنیا کی جو اشیاء ہیں، دوسری اشیاء کی نسبت سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسی اشیاء ہیں جو دوسری اشیاء کی نسبت با اہمیت ہیں، تو کچھ ایسی اشیاء ہیں جو دوسری چیزوں کی نسبت بے اہمیت ہیں۔ ایک آسان مثال دے دوں، دولت انسان کی نسبت بے اہمیت ہے یا با اہمیت ہے؟ حتماً با اہمیت ہے، ارزش رکھتی ہے، کیونکہ دولت سے دنیا کے بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا دولت انسان کی نسبت اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن اگر اسی دولت کو، اسی مال و زر کو انسان کے علم، انسان کی عزت،
انسان کی آبرو، انسان کے وقار، انسان کی شرافت سے مقایسہ کیا جائے تو دولت، مال و زر اپنی ارزش کو کھو بیٹھتے ہیں۔ یعنی جہاں انسان کی عزت و آبرو کی بات آئے دولت بے اہمیت ہے۔ ایسا نہیں کہ دولت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، نہیں، بالکل پست ہو جاتی ہے دولت۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر مال میں اضافہ کر دیا جائے تو انسان اپنی عزت و آبرو کا اس مال کے مقابلے میں سودا کر لے، نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ وہ افراد جو دولت کے خواہاں ہیں لیکن ان کے اندر ایک عزت کی حس پائی جاتی ہے، عزت نفس رکھتے ہیں، اگر ایسے افراد کو بھی وہاں تک وہ دولت کے پیچھے جائیں گے جہاں تک ان کی عزت و آبرو، ان کا وقار باقی رہے، لیکن جیسے ہی ان کی عزت پر حرف آئے تو وہ دولت سے منہ موڑ لیتے ہیں، کیونکہ دولت بے ارزش ہو جاتی ہے انسان کی عزت و آبرو، علم و حکمت و وقار کے مقابلے میں۔ اور مولا مشکل کشا کی وہ نورانی حدیث کہ جہاں آپ حضرت نے فرمایا کہ لو اوتی تو الاکالیم سبعۃ بما تحت افلاکہا الا ان اسی اللہ فی نملۃ اسلبھا جلب شعیرۃ ما فعلتہ، اگر مجھ علی کو اس کائنات کی تمام دولت دے دی جائے اور ایک مطالبہ کیا جائے کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کی کھال کو چھیننے جتنا ظلم کروں تب بھی خدا کی قسم میں دولت کو ٹھکرا دوں گا، یہ عمل انجام نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا علی کی اس حدیث کو اگر سونے کے پانی سے حوروں کے رخساروں پر لکھ دیا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ علی فرما رہے ہیں کہ اگر کائنات کی دولت مجھ علی کو دے دی جائے، چوٹی کے منہ سے جو کا دانہ نہیں، جو کے دانے کی کھال کو چھیننے جتنا ظلم بھی اگر مطالبہ کیا جائے تو میں علی ٹھکرا دوں گا دولت، کیونکہ علی سرکار نے یہاں پر انسان کی عزت کی طرف، ظلم کی قباحت کی طرف اشارہ کیا کہ ظلم اتنا قبیح ہے، اتنا زشت ہے کہ کائنات کی دولت بھی اگر دے دی جائے تب بھی انسان کو ظلم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سامعین محترم، اگر اشیاء کو دوسری اشیاء کی نسبت سے دیکھا جائے تو بعض اشیاء انسان کے لیے باعظمت ہیں، اہمیت و ویلیو رکھتی ہیں، جس طرح دولت کی میں نے مثال دی، دولت تب تک انسان کے لیے ویلیو رکھتی ہے جب تک اس کی عزت و آبرو، علم و وقار محفوظ ہو، لیکن جیسے ہی یہ مرحلہ گزرتا ہے تو دولت بے ویلیو ہو جاتی ہے، اس کی کوئی ارزش و اہمیت نہیں رہتی۔ سامعین محترم، بالکل اسی طرح اگر کوئی ایسی چیز جو انسان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو اس کا انسان کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، مثلا اگر کہا جائے مچھر افضل ہے یا انسان، مکھی افضل ہے یا انسان، بندر افضل ہے یا انسان، تو یہاں پر کیا کوئی صاحب عقل یہ نہیں کہے گا، بلکہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ بھائی یہ تین جو ہیں یہ نہایت بے اہمیت ہے، یہ تین اگر ہو نہ ہو ایک پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک اگر نہ ہو یعنی انسان اگر نہ ہو تو ان تین پر فرق پڑتا ہے۔ انسان اگر نہ ہو، ایک اگر نہ ہو تو کائنات بھی نہ ہوتی، اگر کائنات نہ ہوتی تو یہ تین بھی نہ ہوتی، یعنی ان کی کوئی اہمیت نہیں، اگر یہ ہو نہ ہو انسان کی زندگی پر، اس کے حالات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک طرف یہ اسلام ایک چیپٹر کھولتا ہوا نظر آتا ہے کہ دنیا کی دولت بے ارزش ہے، بے اہمیت ہے، بے ویلیو ہے، دوسری جانب یہی اسلام لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، حق الناس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا، ہم کیا سمجھے، کیا بات سامنے آتی ہے؟ یہی نتیجہ نکلتا ہے سامعین محترم کہ اسلام کی نگاہ میں دنیا کی دولت بے ارزش ہے، یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کی دولت کی، دنیا کی مال و زر کی اتنی ویلیو نہیں، اتنی اہمیت نہیں کہ تم اس کے حصول کے لیے لوگوں کے حقوق کو پامال کرو، کسی پر ظلم کرو، اخلاقیات کو پامال کرو۔ کوئی ویلیو نہیں دولت کی کہ اگر تم اس دولت کے منافع کے حصول کے لیے کسی کے ساتھ ظلم کرو، کسی کے ساتھ خیانت کرو، جھوٹ بولو، کیونکہ جھوٹ اتنا قبیح گناہ ہے، ظلم اتنا قبیح گناہ ہے کہ تم کبھی بھی دولت کے حصول کے لیے اس گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ نہ کرنا۔ دنیا کی اتنی اہمیت ہی نہیں کہ تم اس دنیا کے حصول کے لیے ان برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ۔